اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قطبی کا سبق علم منطق کا قطبی سے یہ پڑھنے لگے ہیں۔ عبارت سن لیں۔ قال رسموه بأنه کلی يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره فعلى هذا لو تركبت حقيقة من أمرين متساويين أو أمور متساوية كان كل منهما فصلا لها لأنه يميزها عن مشاركها في الوجود۔ پھر آگے مزید بھی ہم پڑھنے والے ہیں، اس کی عبارت بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو آج کا سبق جو ہے میں بالکل مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ زیادہ ہمارے پاس یہ لکھے ہوئے ہیں وائٹ بورڈ۔ تو یہ ہے کہ پیچھے ہم نے بار بار پڑھا ہے، کلیات خمسہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیڑیاں شیاں کے بارے پڑھ رہے ہیں، کلیات خمسہ، پانچ کلیاں۔ پھر ایک بار ذہن نشین کر لو، کلی کنوں کہندے نے؟ کلی آدھے نے نفس تصور کسی شاید وہ مفہوم، کوئی مفہوم اتھے ذہن چاہے تسی بیٹھے بیٹھے سوچو یار کوئی کسی شاید مفہوم اتھے آ جائے، ذہن کوئی شے آ جائے تو او دا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہو تو جزئی ہے، معنی نہ ہو تو کلی ہے۔ ہن انسان بیٹھے بیٹھے میرے ذہن کی انسان آیا، انسان جدو بندہ تصور کرے انسان دا تے پھر انسان دا تصور شرکت کثیرین تو منع نہیں کردا۔ انسان دا اتھے تصور آیا نہ اتھے تے او بھی انسان لکھاں انسان، لیکن جدو میں آکھاں محمد خلیل تے پھر صرف اے ہی آئے گا، اور کوئی نہیں آئے گا۔ پھر محمد خلیل دا تصور اتھے جدو آئے گا تے پھر اے مطلب نہیں کہ او بھی محمد خلیل تے او بھی محمد خلیل، نہیں، صرف اینو کہندے نے جزئی، جدا شرکت کثیرین تو منع کرے انہوں کہندے نے جزئی، جڑے منع نہ کرے کثیرین تو شرکت کثیرین تو انہوں کہندے نے کلی۔ تے اسی پڑھ رہے ہیں پانچ کلیاں، پہلی سی جنس، دوجی نو اور تیسری فصل۔ ہن فصل تے اسی تیسری کلی تے کتنے دنوں تو بحث کر رہے ہیں۔ منطق دی یہ جڑی کتاب ہے قطبی، یہ اندر یہ جڑا رسالہ شمسیہ ہے اس دا اج متن جڑا ہے تمہارے سامنے موجود ہے کہ فصل کنوں کہندے نے۔ جنس دے بارے اسی پڑھ لیا، نو دے بارے بھی پڑھ لیا۔ فصل جڑی ہے اے بھی کلی ہے، پہلی کلی ہے جنس، دوسری نو، تیسری فصل۔ اسا پڑھ لیا جنس دے بارے، نو دے بارے، رہ گئی فصل۔ پکی گل ہے کہ او دا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہوگا، ہے کلی لیکن ہے جنس سے اور لحاظ کے ساتھ ہے، وہ مطلب ہے وہ جو نو ہے اس کے مقابلے میں ہے، مطلب نو اور چیز ہے اور کلی ہے، اسی طرح فصل اور ہے، تو اس لحاظ سے اور ہیں لیکن شرکت کثیرین سے معنی نہ ہونے کے لحاظ سے ایک چیز ہے کہ وہ بھی کلی ہے اور یہ بھی کلی ہے۔ تو کیسی کلی ہے یار؟ فصل کیسی کلی ہے؟ آندن فصل ایسی کلی ہے جیڑی ایو شین ہوا فی جوہر ہی دی جواب وچ بولی جاندی ہے۔ کوئی شے پکڑو، تسے کو ایو شین ہوا فی جوہر ہی، اے پینسل پکڑو، ایو شین ہوا فی جوہر ہی، یہ سوال ہو گیا کہ یہ شے اپنی ذات میں کیا ہے، اپنے جوہر ہونے میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جواب جیڑی گل واقع ہوئے گی نا انہوں آکھاں گے فصل، کیا آکھاں گے؟ فصل۔ اور میں تنہوں آکھیا سی فصل کی کر دیئے؟ شے تو جدا کر دیئے۔ جدو آکھیا سی کہ اے شے تے اے دے نال اے بھی آ رہے سی، اے بھی شے، اے بھی شے، کائنات دیاں ساریاں شے ہیں۔ جدو سوال ہو گیا کہ یہ والی شے اپنی ذات میں کیا ہے تو جو جواب ہوا کہ ہوگا وہ اس کو تمام سے جدا کر دے گا۔ ایسا جواب ہوگا کہ بس اسی پر وہ بولا جائے گا، اس کے علاوہ کسی پر نہیں بولا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ حاضر انسان و یشین ہوا فی جوہر ہی، یہ انسان اپنی جوہر ہونے میں اپنی ذات میں کیا ہے، تو جواب میں جو واقع ہوگا وہ انسان کو باقی تمام چیزوں سے جدا کر دے گا۔ وہ جواب میں کیا آئے گا؟ وہ ہوگا ناطق۔ کیا ہوگا؟ ناطق۔ ناطق کا معنی دریا بندہ معقولات یا بولنے والا۔ تو اب پہلے تو کہا تھا کہ یہ کیا شے ہے، تو یہ کائنات کی ساری چیزیں تھیں وہ بھی شے تھیں، لیکن جب اس نے کہا ناطق تو اس ناطق نے تمام سے جدا کر دیا۔ تو کلی جڑی فصل ہے ادی مختصر تعریف ہے جیڑی ایو شین ہوا فی جوہر ہی دے سوال دے جواب وچ بولی جائے انہوں کہندے نے فصل۔ پتہ نہیں تینوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھئی جیڑی ایو شین ہوا فی جوہر ہی، کیوں جناب عثمان صاحب سمجھ آ رہی ہے نا تھوڑی بہت؟ ایو شین ہوا فی جوہر ہی دے نال سوال کرو، کوئی شے پکڑو، آکو ایو شین ہوا فی جوہر ہی، تے جڑا جواب واقع ہوئے گا وہ ہوئے گی فصل، او انہوں جدا کر دے گی، غیراں تو جدا کر دے گی۔
اچھا ہن ایک ایسی شے ہے مثال دے طور تے کوئی ایسی حقیقت ہے جڑی دو امراں دے نال مرکب ہے، دو امراں دے نال مرکب ہے، اے امر تے اے بالکل ایکو ہی چیز نے، بالکل جیڑی اے وے وہی ہے، انہاں دوواں نوں ملا کے کوئی شے بنائی گئی ہے، انہاں دوواں نوں ملا کے کوئی شے، یعنی اے بالکل اے دوواں ایک ہی چیز نے، یا اے سارے ایکو ہی چیز نے، ٹھیک ہے، متساوی نے، برابر نے۔ ہن اگر سوال کیتا جائے دو امر متساوی برابر، جتھے جتھے اے وے اتھے اتھے اے وے، جتھے جتھے اے وے اتھے اتھے اے وے، ہن آندن جڑا سوال کیتا جائے نا کسی شے دے بارے تے جواب دے وچ اے واقع ہو جائے پھر بھی فصل ہوئے گی، اے واقع ہو جائے پھر بھی فصل واقع ہوئے گی، اسی طرح زیادہ امور نال مرکب ہوئے پھر بھی فصل واقع ہوگی۔ ترجمہ کر کے آگے پھر اقولوں سے ہم اس کی شرح بھی یہ جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی ہم کریں گے، پہلے یہ متن کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی پینسل کدھر ہے؟ ادھر پیچھے ہوگا، ایک منٹ اس کو روکو نا۔ ماتن نے کہا رسمو دا فاعل جڑا ہے وہ منطقین، ہو دا جڑا مرجع ہے نا، ہو دا مرجع ہے فصل، ٹھیک ہے۔ منطقیوں نے فصل کی تعریف کی بہیں طور کہ فصل ایسی کلی ہے، یاد رکھنا اسی کلیات خمسہ پڑھ رہے ہیں، جڑی پہلی جنس پڑھی وہ بھی کلی سی، دوسری بھی کلی سی، اے بھی تیسری بھی کلی ہے، لیکن کیسی کلی ہے؟ وہ جنس دی طرح کلی نہیں ہے بلکہ ایسی کلی ہے، بہیں طور کہ فصل ایسی کلی ہے جو ایو شیئن ہوا فی جوہر ہی کے جواب میں کسی شے پر بولی جاتی ہے۔ ترجمہ فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اے ترجمہ راشدی ہے جناب، اے فٹ ہونے والا ترجمہ ہے، جو اوپر جو ہم بولیں گے کوشش کریں گے کہ اوپر وہی دکھائیں گے، یہ نہیں ہے کہ بولیں کچھ اور دکھائیں گے کچھ، یہ بات اس سے ہم مطلب اس طرح نہیں کرتے۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بولتے 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 جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا کچھ اور ہوتے ہیں، تو کوشش کریں گے جو بولیں گے وہی دکھائیں گے اوپر۔ فعلا حاضہ، پس اس تعریف پر اگر حقیقت مرکب ہو دو متساوی امروں سے یا کئی متساوی امروں سے، تو ان میں سے ہر ایک فصل ہوگی اس ماہیت کی، کیونکہ اس ماہیت کو جدا کرے گی ان کے مشارکات فی الوجود سے۔ تو یہ متن ہے، آگے اس کی جو شرح ہے، ادھر رہنے دو چلنے دو اس کو، اس کی شرح ہم نے دوسرے بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اقولوں سے اقول رسم الفصل بانہ کلی یحمل ولا شیء فی جواب ای شیء ہوا فی جوہری۔ اچھا یہ ای شیء بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا مضاف الیہ بنائیں گے تو پھر ای شیء ہو جائے گا، لیکن اعراب حکائی جو ہے وہ بہتر ہے۔ فی جواب ای شیء ہوا فی جوہری کالناطق والحساس فإنه إذا سئل عن الإنسان أو عن زيد بأي شيء هو في جوهره فالجواب أنه ناطق أو حساس، لأن السؤال بأي شيء هو إنما يطلب به ما يميز الشيء في الجملة، فكل ما يميزها يصلح الجواب، ثم إن طلب المميز الجوهري يكون الجواب بالفصل، وإن طلب المميز الأرضي يكون الجواب بالخاصة، فالکلی جنس یشمل سائر الکلیات، وبقولنا یحمل ولا شیء فی ای شیء ہوا یخرج النوع والجنس والارض العام، لأن النوع والجنس یقالان فی جواب ما ہوا لا فی جواب ای شیء ہوا۔ یہ ہو گئی عربی عبارت۔ اب اس کا ہم تقریباً سمجھ تو چکے ہیں، لیکن تھوڑا بہت جو ہے اس میں وہ فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا جو چیزوں کو جدا کرے، کیا کرے؟ غیروں سے جدا کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں۔ اب انسان ہے، کیا انسان دے بارے پوچھا جائے کہ انسان کی شے وے، تو لفظ شے دے وچ انسان دے نال دوسرے بھی شریک ہو گیا سن نا، ساریاں چیزاں آ گیا سن نا، تو جواب وچ اگر کوئی آکھ دے کہ انسان حیوان ہے، کی یہ حیوان ہے، تو ہن اس حیوان نے انسان نو اے بلب تو پکھیاں تو جدا کیتا کہ نہیں کیتا؟ کر چھڑے، کیونکہ اے بلب پکھے دیواراں اے حیوان نہیں، لہذا پتہ لگا انسان نو حیوان نے بھی بھاویں ساریاں تو جدا نہیں کیتا لیکن کچھ تو جدا کر چھڑیا نا، لہذا انہوں فصل کہنا چاہیے۔ حالانکہ حیوان نو تسی جنس کہندے ہو، تینوں سمجھ آ رہی ہے نا گل دی؟ بھائی حیوان نو اسی پہلے جنس پڑھ چکے ہیں، حیوان نو اسی جنس کہہ کے آئے ہیں،
اور فصل دی تعریف دے وچ تسی اے بھی کہہ کے آئے ہو کہ فصل شے نو کسی غیراں تو جدا کر دیے، بھاویں ساراں تو جدا نہ بھی کرے، ادھیاں تو بھی جدا کرے، پھر بھی انہوں فصل کہنے ہیں۔ تے حیوان ہے انسان نو جدا کرن رہا دوسری چیزاں تو، کیڑیاں دوسری چیزاں تو؟ دیواراں تو جدا کر رہا ہے، پکھیاں تو جدا کر رہا ہے، کرسی تو جدا کر رہا ہے، صف تو جدا کر رہا ہے کہ انسان صف نہیں حیوان ہے، انسان بلب نہیں حیوان ہے، انسان دیوار نہیں حیوان ہے۔ تو حیوان نو فصل آکھو، پتہ نہیں سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے؟ حیوان نو ہی فصل آکھو۔ جواب دیتا اسی صرف اے تعریف نہیں کریں گے فصل دی کہ وہ ممیز شے ہو، شے کو جدا کرے، اتنی تعریف کافی نہیں، اسی آکھیں گے شے کو جدا بھی کرے اور وہ ایو شیء ہو فی جوہری کی جواب میں بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آگے ایک اعتراض بھی آئے گا، شاید اس بورڈ میں نہیں، وہ دوسرے میں نے شاید لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جو حیوان آ رہا ہے یہ تمام مشترک ہے۔ ہماری تعریف میں یہ تھا کہ وہ شے کو جدا کرے، تمام مشترک نہ ہو دو میتوں کے درمیان۔ اب یہ ہے انسان، یہ ہے فرس، یہ بھی میت ہے، یہ بھی، یہ نوع ہے، یہ بھی نوع ہے، ان دو میتوں کے درمیان حیوان جزء مشترک ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ فرس کہتے ہیں حیوان ساحل کو، اور یہ انسان اس کو کہتے ہیں حیوان ناطق، ادھر بھی حیوان ہے ادھر بھی، پتہ لگا یہ حیوان تمام مشترک ہے۔ تمام مشترک دو میتوں کے درمیان وہ جزء مشترک ہے کہ تمام اجزاء مشترکہ اس میں شریک ہوں۔ تو یہ ہماری تعریف میں یہ اصل میں یہ ہے کہ فصل وہ ہے جو چیزوں کو جدا کرے مگر تمام مشترک نہ ہو۔ تو حیوان چیزوں کو جدا تو کر رہی ہے لیکن تمام مشترک ہے۔ ہم نے کہا تھا صرف جدا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ وہ تمام مشترک بھی نہ ہو، تو لہٰذا یہ تمام مشترک ہے، اس وجہ سے حیوان کو فصل نہیں کہیں گے۔ سمجھ لگ رہی ہے نا؟ آگے چلو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں، منطقیوں نے فصل کی تعریف کی بین طور کہ فصل ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے کسی شے پر ایو شیء ہو فی جوہری کی جواب میں، جیسے ناطق۔ کیا؟ ناطق۔ اب کہا تھا نا کہ الانسان ایو شیء ہو فی جوہری، انسان اپنی ذات میں کیا ہے، اپنے جوہر ہونے میں کیا ہے، تو جواب آیا ناطق۔ تو اس ناطق نے انسان کو غیروں سے جدا کر دیا اور ایو شیء کے جواب میں بولا گیا۔ اور حساس، اچھا حساس بھی یہ فصل ہے، حساس بھی انسان کو جدا کرتا ہے۔ جب انسان کے بارے میں سوال کیا گیا نا کہ ایو شیء فی جوہری، تو جواب آیا حساس۔ حساس کا معنی محسوس کرنے والا۔ اب اس نے باقی چیزوں سے انسان کو جدا کر دیا، کیا یہ محسوس کرتا ہے؟ نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ حساس نے بتایا کہ انسان جو ہے اس کے اوپر انسان سچا نہیں آتا، لہٰذا حساس نے انسان کو جدا کر دیا، لیکن تمام سے نہیں کیا یار، کیونکہ گدھا بھی تو حساس ہے۔ تو ہمارا فصل میں کہنا یہ ہے کہ وہ ممیز شیء فی الجملہ ہو، تمام سے جدا کرے پھر بھی فصل ہے، یعنی کچھ سے بعض سے جدا کرے پھر بھی اس کو فصل کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ناطق تمام سے جدا کر رہا ہے، کائنات کی کوئی اور شے ناطق نہیں ہے انسان کے علاوہ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ انسان ہی ناطق ہے، لیکن جو حساس ہے وہ جانور جو ہیں یہ بھی حساس ہیں، یعنی گھوڑے وغیرہ، پرندے وغیرہ، یہ جن میں روح ہے تو یہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ انسان کو حساس نے جدا کیا فی الجملہ، یعنی بعض غیروں سے جدا کرے، تمام سے جدا نہیں کیا، کیونکہ ایو شیء ہوا کے ذریعے سوال بے شک طلب کیا جاتا ہے، ایو شیء کے ذریعے اس چیز کو جو شے کو جدا کرے فی الجملہ۔ فی الجملہ کا مطلب ہے تمام سے جدا کرے پھر بھی وہ فصل، اور بعض سے جدا کرے پھر بھی وہ فصل۔ پس ہر وہ جو شے کو جدا کرے تو وہ صلاحیت رکھتی ہے جواب کی۔ پھر بے شک، پھر اگر طلب الممیز الجوہری یکون الجواب بالفصل، پھر اگر سوال کرنے والا طلب کرے ممیز جوہری کو تو جواب فصل کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پر اب دیکھنا ذرا، ایک بندہ کہتا ہے کہ انسان ایو شیء ہوا فی جوہری، تو جواب آئے گا ناطق۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایو شیء ہوا فی ارضہ، انسان اپنے عرض ہونے میں کیا ہے، تو جواب میں آئے گا ضاحک، یعنی ہنسنے والا۔ اب کائنات کی کوئی اور شے ہنسنے والی نہیں ہے، صرف انسان ہے۔ اب اعتراض ہو گیا، اس نے کہا کہ انسان ہنستا ہے، اس ضاحک نے انسان کو تمام سے جدا کر دیا،
جب ضاحک کہا ہنسنے والا تو کوئی شے بھی اور نہیں ہنستی، لہٰذا اس انسان کو ضاحک نے غیروں سے جدا کر دیا، تو اس ضاحک کو تم فصل مانو، یہ جدا کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ فصل نہیں ہے، کیونکہ فصل وہ ہے جو ای شیء ہو فی جوہری کے جواب میں بولی جائے۔ جوہر کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو قائم بنفسی ہو، وہ شے جو خارج میں قائم بنفسی ہو، کسی کی محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جوہر۔ اب یہ جو تم دیکھ کے بارے میں کہہ رہے ہو ہنسنے والا، یہ ہنسنا خود قائم نہیں ہے، ہنسنے کا اپنا وجود نہیں ہے۔ انسان کا تو اپنا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، ہنسنا نظر آتا ہے، یہ خود پایا جاتا ہے، ہنسنا تو اس کے ساتھ پایا جاتا ہے، ہنسنا اس کے ساتھ ہے، میرا رنگ جو ہے اس کے ساتھ ہے، بالوں کی سیاہی کالا ہونا یہ ان کے ساتھ ہے، اگر بال نہ ہوں تو یہ سیاہی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ تو یہ رنگ جو ہے کسی شے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، تو جو رنگ ہے یہ عرض ہے، جو وہ آگے جس کے اوپر ہے وہ محل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ای شیء ہو فی جوہری کے ذریعے سوال ہو کہ انسان اپنی ذات میں کیا ہے، یعنی قائم بنفسی ہونے کے لحاظ سے سوال کیا جائے، اور تم جو دیکھ کے بارے میں کہتے ہو کہ ضاحک ہنسنا جو جواب دے رہے ہو، اور اس ضاحک نے انسان کو غیروں سے جدا کیا ہے، یہ عرض کے طور پر جدا کیا ہے، یہ اس کے عرض ہے، یہ اس کا جوہر نہیں ہے، یعنی قائم بنفسی نہیں ہے، تو لہٰذا تمہارا یہ اعتراض بھی نہیں بنتا۔ تو اگر طلب کرنے والا طلب کرے اس ممیز کو جو ممیز جوہری ہے، ممیز جوہری ہے، تو پھر جواب میں واقع ہوگا فصل، اور اگر ممیز عرضی کو طلب کرے، طلب کرنے والا پوچھنا، طلب کرنے والا جو ہے وہ یہ طلب کر رہا ہے کہ انسان کا ممیز عرضی کیا ہے، جدا کرتا ہے عرض کے لحاظ سے، تو وہ پھر جواب میں کیا واقع ہوگا؟ خاصہ واقع ہوگا، کیونکہ ضاحک انسان کے ساتھ خاص ہے، ضحک یہ انسان کا خاصہ ہے، ہنسنا انسان کا خاصہ ہے، جانور پرندے یہ ہنستے نہیں ہیں، تو لہٰذا اگر عرضی کے بارے میں سوال ہو، جوہر کس کے بارے میں؟ ممیز عرضی کے بارے میں، تو جواب ہوگا خاصہ کے ساتھ، اور اگر سوال طلب کرنے والا طلب کرے ممیز جوہری کو تو جواب ہوگا فصل کے ساتھ۔ سنیں ترجمہ، پھر اگر طلب کرے ممیز جوہری کو تو جواب فصل کے ساتھ ہوگا، اور اگر طلب کرے ممیز عرضی کو تو جواب خاصہ کے ساتھ ہوگا۔ پس کلی جنس ہے، ایسی جنس ہے، یہ جب کہا نا کلیٌ یحمل علی الشیء، تو یہ تعریف کے اندر، آپ ہر تعریف کے اندر کچھ جنسیں ہوتے ہیں، کچھ فصلیں ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ پس کلی ایسی جنس ہے جو شامل ہے تمام کلیات کو، وہ جتنی بھی کلیات تھی وہ ساروں کو، وہ بھی کلی تھی نا، جنس بھی کلی ہے، خاصہ بھی کلی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کو شامل تھی۔ ہمارے مقول یہ نہیں، یحمل علی الشیء فی ای شیء ہوا کے ذریعے نوع اور جنس نکل گئی، نوع اور جنس اور عرض عام نکل گئی۔ جب ہم نے کہا نا کہ یحمل علی الشیء فی ای شیء ہوا، تو اس کے ذریعے نوع بھی نکل گئی اور جنس بھی نکل گئی اور عرض بھی نکل گئی۔ کیوں؟ عرض عام بھی، کیونکہ نوع اور جنس بولے جاتے ہیں ما ہوا کے جواب میں۔ جو نوع اور جنس ہے نا، جب سوال کیا جائے کہ زید عمر بکر ما ہم، یہ کیا ہیں، تو جواب میں الانسان واقع ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے، اور اگر اسی طرح زید عمر غنم بکر ما ہم یہ کیا ہیں، تو جواب میں حیوان واقع ہوتا ہے۔ تو جو ما ہوا کے ذریعے سوال ہو تو وہاں پر یا تو نوع واقع ہوگی یا جنس واقع ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس کے اندر کہا نا کہ جو بولی جائے فی جواب ای شیء فی جوہری کے میں، ای شیء و فی جوہری کے جواب میں بولی جائے، تو یہ اس نے کس کو نکال دیا؟ اس کو نکال دیا جو ای شیء کے جواب میں نہیں بولی جاتی۔ وہ کون ہے؟ ایک نوع ہے اور ایک جنس ہے، یہ ای شیء کے جواب میں نہیں بولی جاتی، بلکہ یہ بولی جاتی ہیں ما ہوا کے جواب میں۔ ترجمہ اور عرض عام نکل گئے نوع جنس اور عرض عام، کیونکہ نوع اور جنس بولے جاتے ہیں ما ہوا کے جواب میں، نہ کہ ای شیء ہوا کے جواب میں۔ آگے اور بھی ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں سبق، ایک منٹ اس کو بند کرو۔ اور عرض عام نکل گئی، کیوں؟ اچھا عرض عام یہ مبتدا ہے، اور عرض عام نہیں بولا جاتا
جواب میں